شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے معبود، اے عظیم نور کے پروردگار، اے اعلیٰ اقتدار کے مالک، اے موجیں مارتے سمندر کے پروردگار، اور اے توریت و انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اے سایہ اور آفتاب کی لو کے پروردگار اور قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، اے مقرب فرشتوں اور نبیوں اور رسولوں کے پروردگار، اے معبود، بے شک میں سوال کرتا ہوں تیری پرفیض ذات کے واسطے سے اور تیرے روشن نور و جمال کے واسطے سے اور تیری قدیم بادشاہت کے واسطے سے۔ اے زندہ، اے سب کے نگہبان، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے واسطے سے جس سے آسمان اور زمین چمک رہے ہیں، اور تیرے نام کے واسطے سے جس کے ذریعے سے اولین و آخرین صلاح پاتے ہیں۔ اے زندہ ہر زندہ سے پہلے اور اے زندہ ہر زندہ کے بعد، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندگی دینے والے اور زندہ کو موت دینے والے، اے زندہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ خدایا پہنچا دے ہمارے مولا امام ہادی برحق مہدی جو تیرے امر کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں، اللہ کا درود ہو ان پر اور ان کے آبا طاہرین پر، تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے جو زمین کے مشرق و مغرب میں میدانوں اور پہاڑوں اور خشکی اور تری میں ہیں، اور میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے ایسی صلوات جو ہم وزن ہو عرش خدا اور اس کے کلامات کی روشنائی کے، اور جو چیزیں اسی کے علم میں ہیں اور اس کی کتاب میں درج ہیں۔ خدایا میں تجدید کرتا ہوں آج کے دن کی، صبح اور جتنے دن میں زندہ رہوں اپنے عہد و عقد و بیعت کی جو میری گردن پر ہے، میں اس بیعت کا نہ انکار کروں گا نہ کبھی ترک کروں گا۔ خدایا مجھ کو قرار دے ان کے انصار اور ان کے اعوان میں سے، اور ان کے دفاع کرنے والوں میں اور ان کی جانب تیزی سے بڑھنے والوں میں، ان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور ان کے امتثال امر کرنے والوں اور ان کے حامیوں اور ان کی طرف سبقت کرنے والوں اور ان کے سامنے درجہ شہادت حاصل کرنے والوں میں۔ خدایا اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے جس کو تو نے اپنے بندوں کے لیے حتمی اور یقینی قرار دیا ہے، تو تو مجھے قبر سے یوں نکال کہ اپنے کفن کو اوڑے ہوئے ہوں اور تلوار کو نیام سے کھینچے ہوئے ہوں اور نیزے کو اٹھائے ہوئے اور پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے شہر و دیار کسی مقام پر۔ خدایا مجھ کو دکھا دے حضرت کا رخ زیبا و جبین انور، اور ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا، ان کی کشائش جلدی فرما، ان کے ظہور کو آسان بنا اور ان کے راستے کو وسعت عطا کر، اور مجھے ان کے راستے پر چلا دے اور ان کے امر کو نافذ کر، ان کی قوت کو بڑھا، اور اے معبود ان کے ظہور سے اپنے شہروں کو آباد فرما اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول برحق ہے۔ برو بحر میں فساد عام ہو چکا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، پس اے معبود تو ظاہر کر دے ہمارے لیے اپنے ولی کو اور اپنے نبی کی بیٹی کے فرزند کو جس کا نام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، تاکہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا دے اور حق کو ثابت کر دے اور محقق بنا دے، اور خدایا ان کو قرار دے اپنے مظلوم بندوں کے لیے فریاد رس اور ان کا ناصر جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اور زندہ کرنے والا تیری کتاب کے فراموش شدہ احکام کو اور استحکام دینے والا شاعر دین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، اور اللہ کا درود ہو ان پر اور ان کی آل پر، اور قرار دے خدایا ان کو ان لوگوں میں جن کی تو نے دشمنوں سے حفاظت کی ہے۔ اے معبود خوشنود کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دیدار سے، اور ان کو جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا، اور ان کے بعد ہماری حالت زار پر رحم فرما۔ اے معبود امت کی اس مصیبت کو دور کر دے ان کے ظہور سے، اور ہمارے لیے جلد ان کا ظہور فرما، کیونکہ مخالف ظہور کو بعید سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب جانتے ہیں۔ تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں ران پر ہاتھ مارے، اور ہر مرتبہ ہاتھ مارتے وقت یہ پڑھے: الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان، الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان۔
الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان